خدا تعالیٰ حکیم ہے، عبث کام کبھی نہیں کرتا، جبکہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں صرف 2-3 میل کے فاصلے پر مکے سے چھپا دیا اور سب ڈھونڈنے والے ناکام اور نامراد واپس کیے، تو کیا وہ حضرت مسیح کو کسی پہاڑ کی غار میں چھپا نہیں سکتا تھا؟ اور بجوز دوسرے آسمان پر پہنچانے کے یہودیوں کی ہمت اور تلاش پر اس کو دل میں کھڑکا تھا۔ ماں سوائے اس کے کسی آیت یا حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن شریف یا حدیث میں کہیں اور کسی مقام میں حضرت عیسیٰ کی نسبت صعود کا لفظ بھی لکھا ہے۔ حاشیہ: حدیث صحیح میں حضرت عیسیٰ کی عمر 120 برس مقرر کر دی گئی ہے۔ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ اس عالم کو چھوڑ کر عالم اموات میں گئے اور اب تک ان لوگوں میں رہتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، اور نہ کوئی اور خاصہ اس دنیا کی زندگی کا ان میں موجود ہے۔ یحییٰ نبی جو فوت ہو کر دوسرے عالم میں گیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ منو ہاں، رفع کا لفظ ہے جو توفی کے لفظ کے بعد آیا ہے، اور ہمیں قرآن اور حدیث کے بہت سے مقامات سے معلوم ہوا ہے کہ توفی کے بعد مومنوں کا رفع ہوتا ہے، یعنی مومن کی روح جسم کی مفارقت کے بعد روحانی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف بلائی جاتی ہے، جیسا کہ آیت ارجعی الی ربک الفجر 29 سے ظاہر ہے۔ اور اگرچہ تمام انبیاء اور رسول اور صدیق اور اولیاء اور تمام مومنین مرنے کے بعد روحانی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف ہی اٹھائے جاتے اور رفع کے مرتبے سے عزت دیے جاتے ہیں، مگر قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہودی لوگ آپ کے رفع روحانی سے سخت منکر تھے اور اب تک منکر ہیں، اور ان کی حجت یہ ہے کہ یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام صلیب دیے گئے ہیں، اور توریت میں لکھا ہے کہ جو شخص صلیب دیا جائے اس کا رفع روحانی نہیں ہوتا، یعنی اس کی روح خدا تعالیٰ کی طرف جو مقام راحت ہے اٹھائی نہیں جاتی، بلکہ ملعون ٹھہرا کر نیچے کی طرف پھینکی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہودیوں کے اس اعتراض کو دور کرے اور حضرت مسیح کے رفع روحانی پر گواہی دے، سو اسی گواہی کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا، آل عمران 56۔ حاشیہ: مخالفین کی حالت پر رونا آتا ہے، وہ نہیں سوچتے کہ اگر اس آیت انی متوفیک و رافعک الیہ سے ایک پاک موت کا بیان کرنا غرض نہیں تھا اور بجائے ملعون ہونے کے روحانی رفع کا بیان کرنا مقصود نہیں تھا، تو اس قصے کو بیان کرنے کی کون سی ضرورت تھی، اور جسمانی رفع کے لیے کون سی دینی ضرورت پیش آئی تھی؟ افسوس، صاف اور سیدھی بات کو ناحق بگاڑتے ہیں۔ بات تو صرف اتنی تھی کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو ملعون ٹھہرا کر ان کے رفع روحانی سے منکر ہو گئے تھے۔ اب رافعک الیہ سے اس بات کا ظاہر کرنا مقصود تھا کہ حضرت عیسیٰ ملعون نہیں ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف ان کا رفع ہو گیا، اور توفی کے لفظ سے جس کے معنی صحیح بخاری میں مارنا کیا گیا حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہو گئی۔ علاوہ اس کے خلط کا لفظ جہاں جہاں قرآن شریف میں انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے موت کے معنوں پر استعمال ہوا ہے۔ لہذا آیت قد خلط من قبلہ الرسل آل عمران 145 سے بھی حضرت عیسیٰ کی موت ہی ثابت ہوئی۔ اس قدر دلائل موت اور پھر انکار، ہائے افسوس، یہ کیا ہیں اطوار۔ من یعنی اے عیسیٰ، میں تجھے وفات دوں گا اور وفات کے بعد تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے ان الزاموں سے پاک کروں گا جو تیرے پر ان لوگوں نے لگائے جنہوں نے تیری راست بازی کو قبول نہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس جگہ رفع جسمانی کی کوئی بحث نہ تھی، اور یہودیوں کے عقیدے میں یہ ہرگز داخل نہیں کہ جس کا رفع جسمانی نہ ہو وہ نبی یا مومن نہیں ہوتا۔ بس اس بیہودہ قصے کے چھیڑنے کی کیا حاجت تھی؟ خدا تعالیٰ کا کلام لغو سے پاک ہے، وہ تو ان مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے جن کا فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ یہود نالائق نعوذ باللہ حضرت مسیح کو کافر اور کاذب اور مفتری ٹھہراتے تھے اور کہتے تھے کہ موسیٰ اور تمام راست بازوں کی طرح ان کو روحانی رفع نصیب نہیں ہوا، اور کسی حد تک نصارہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ دونوں فریق جھوٹے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام بے شک مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے ہیں، جیسا کہ اور راست باز اٹھائے گئے۔ یہ بعین ہی ایسا ہی فیصلہ ہے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مس شیطان سے پاک ہیں۔ جاہل مولویوں نے اس کے یہ معنی کر لیے
کہ بجوز حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے اور کوئی نبی ہو یا رسول ہو مس شیطان سے پاک نہیں، یعنی معصوم نہیں۔ اور آیت ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بنی اسرائیل 66 کو بھول گئے۔ اور نیز آیت سلام علیہ یوم ولدہ مریم 16 کو پس پش ڈال دیا۔ اور بات صرف اتنی تھی کہ اس حدیث میں بھی یہودیوں کا ضبط اور دفع اعتراض منظور تھا، کیونکہ وہ لوگ طرح طرح کے ناگفتنی بہتان حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ پر لگاتے تھے۔ اس لیے خدا کے پاک رسول نے گواہی دی کہ یہودیوں میں سے مس شیطان سے کوئی پاک نہ تھا، اگر پاک تھے تو صرف حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ تھی۔ نعوذ باللہ، اس حدیث کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ہی معصوم ہیں اور ان کے سوا کوئی نبی ہو یا رسول ہو مس شیطان سے معصوم نہیں۔